बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के लिए अहम इजलास बुला लिया है। ये वो काम था कि जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, चूँकि 3 दिन के बाद कार्रवाई शुरू करनी थी और इस वजह से स्पीकर की जानिब से इस मामले पर इंतज़ार किया जा रहा था। गवर्नर तो अभी तैयार हो रहा था, गवर्नर एतमाद के वोट का जो मामला है दोबारा उसको लाने की बात की जा रही थी, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की बात की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मामलात, कानूनी मामलात को हर हाल में मुकद्दम रखना चाहती है। और आज जो 3 अहम रहनुमा हैं और कानूनी माहिरीन हैं, उनकी मुलाकात हुई है। हामिद खान साहब की, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब की और बाकी भी वकला मौजूद थे। आज जब इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में मुलाकात हुई है, उसमें अहम चीज़ों को डिस्कस किया गया है और इमरान खान की जानिब से जो मामला है उसको सामने लाया गया है कि आगे फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। और अभी वो तैयार हो रहे थे, पीडीएम तैयार हो रही थी और इमरान खान की जानिब से बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया है और कल के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए, अदम एतमाद पर कार्रवाई शुरू करने के लिए इजलास बुला दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं अब आपको बताऊँगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का किस्सा आज तमाम कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन इजलास के बुलाने के बाद। साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है स्पीकर की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल कल जो गवर्नर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें स्पीकर ने ये कहा था कि 20 दिसंबर का जो फैसला है, जो रूलिंग है स्पीकर की, वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। उसके जवाब में स्पीकर ने भी बड़ा तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क में जासूसी के आलात की एक अफवाह थी और शक था कि जासूसी के आलात नस्ब किए गए हैं इमरान खान की ज़मान पार्क रिहाइश गाह में। आप जानते हैं कि जो लोग ऑडियोज़ और वीडियोज़ का मामला करते हैं और जिस तरीके से पहले वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक हुई और आज़म खान के साथ जो इमरान खान की मुलाकात थी या शाह महमूद कुरैशी के साथ जो उनकी गुफ्तगू थी, तो वो रिकॉर्ड हुई और वो रिकॉर्डिंग होती रही। तो ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि जहाँ पर किसी भी तरह का जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ हो और किसी भी तरह से गैर अखलाकी और गैर शरई काम किया जाए, गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया जाए। आइन पाकिस्तान कहता है कि हर शहरी की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उसकी इंटेग्रिटी, जो उसकी इज़्ज़त है, उस पर हर्फ नहीं आएगा। लेकिन चूंकि जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद से लेके अब तक हर सूरत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिकली सस्पेंड हो चुके हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं बची और ये जो मामला है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर एक मामला सामने आया कि इमरान खान की और स्पेशल ब्रांच को बाकायदा बुलाया गया, तमाम आलात लेकर आए, वहाँ पर बाकायदा उन्होंने ऑपरेशन किया ज़मान पार्क में। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं जारी हुई, लेकिन इमरान खान की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक शक का इज़हार किया गया था कि हमें शक है कि हमारी जो गुफ्तगू होती है ज़मान पार्क में या जो हमारे चीज़ें होती हैं वो बाहर लीक हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई जासूसी के नस्ब किए गए हैं, जासूसी के आलात नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो सारे मामलात हैं अब सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें बताती हैं कि ये मामला कहीं और जा रहा है और हमारा जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ जा रहा है। आप जब किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं तो फिर चीज़ें वाकई ख़राबी की तरफ जाती हैं और फिर चीज़ें गैर कानूनी तरीके से मामलात आगे चलते हैं, जो कि अफसोसनाक अमल है। हमारा मुल्क जो एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क में भी अगर आपकी प्राइवेसी ना हो और आपकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए तो ये इंतहाई अफसोसनाक मामला होता है। और ऐसी चीज़ों को हमारे जो लोग हैं उनको सोचना होगा कि ये चीज़ें अल्टीमेटली रियासत को भी और उन अथॉरिटीज़ को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से एक अहम मुलाकात हुई है वकला के साथ। अच्छा, उस अहम मुलाकात से पहले मैं आपको स्पीकर की जानिब से जो ख़त का जवाब दिया गया है और जो नोटिफिकेशन था जिसमें स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया गवर्नर की जानिब से, और गवर्नर ने कहा कि वो जो रूलिंग है वो गैर आइनी है,
اس پر اسپیکر سبطین خان نے، بڑا دبنگ اسپیکر ہے اور وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑے کھل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے وہ بالکل درست ہے، کچھ بھی اسپیکر نے ایسا نہیں کیا کہ جو غیر قانونی یا غیر آئینی ہو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے گورنر پنجاب کے خط کا جواب دیا جس میں انہوں نے اپنی رولنگ پر آئینی پوزیشن واضح کی۔ سبطین خان نے اپنے خط میں کہا کہ آپ کا خط اور آپ کا نوٹیفیکیشن حقائق کے منافی ہے، اسپیکر کو ایوان میں پیش ہونے والے معاملے پر رولنگ کا اختیار ہے، اسپیکر اسمبلی کی کارروائی پر آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو آرٹیکل 69 کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے، جب کوئی عدالت اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی یا آرٹیکل 69 کی دیوار کوئی عدالت نہیں پھلانگ سکتی، تو گورنر کون ہوتا ہے اس طرح کی رولنگ دینے والا، یا گورنر کون ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کو دیکھنے والا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کی جو جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں یا جو آپ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا وہ بالکل مسترد کیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ وہ غلط ہیں، اور وہ صرف اور صرف اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ایک سیاسی انتقام کے اور ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھجوائے گئے خط کی کوئی آئینی اور کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سبطین خان نے کہا کہ میری وجہ سے وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے، یہ غلط ہے۔ 21 دسمبر کو اسمبلی اجلاس بلایا ہی نہیں گیا تھا تو وزیر اعلیٰ کیسے اعتماد کا ووٹ لیتا، کیونکہ اجلاس پہلے سے جاری ہے اور اجلاس 23 دسمبر تک ملتوی کیا گیا تھا، تو جب اجلاس بلایا نہیں گیا تھا تو وزیر اعلیٰ کیسے اعتماد کا ووٹ لیتے، اور اس وجہ سے چونکہ اجلاس نہیں تھا تو وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ میری 20 دسمبر کی رولنگ مکمل آئینی اور قانونی ہے، اس کے جواب میں 21 دسمبر کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جیسے کو تیسا، کہ سبطین خان وہ جواب دے رہے ہیں جو جواب دینا بنتے تھے اور جو ضروری ہو چکے تھے، اور ان کی جانب سے یہ ساری چیزیں آ گئی تھی۔ اب چونکہ 23 دسمبر کا عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جی 23 دسمبر کو ہم ہر صورت میں، عمران خان نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے میں، لیکن چونکہ عدم اعتماد آ گئی، عدم اعتماد آنے کی وجہ سے اسمبلی تحلیل فی الحال نہیں ہو سکتی جب تک عدم اعتماد کی کارروائی ختم نہیں ہوتی۔ اب عدم اعتماد کے لیے 186 ووٹ پورا کرنا ہے مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون کا اپنا اور پی ڈی ایم کا جو اپنا اپوزیشن لیڈر ہے اس کو چراغ لے کر وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہے، وہ لندن بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا دن ہمیں خبر سن رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا جی 48 گھنٹوں میں واپس ہیں، 48 گھنٹوں میں واپس ہیں۔ جس پی ڈی ایم کا اپوزیشن لیڈر، جو پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہی موجود نہیں ہے، تو وہ کیا خاک 186 لوگ پورا کریں گے؟ عمران خان سے جب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اور باقی جو قانون دان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بڑے تگڑے طریقے سے اب آپ عدم اعتماد پر کارروائی شروع کر دیں۔ عدم اعتماد پر کارروائی شروع کرنے کے بعد جو اسپیکر کی جانب سے اعتماد کا نہیں کہا جا سکتا، جب اسپیکر گورنر کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہا جا سکتا، جب عدم اعتماد پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کارروائی شروع کر دی ہے تو اب اعتماد کے ووٹ کا سکوپ ختم ہو گیا، اور دوسری جانب اب نہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اور نہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ عدالت میں اگر مسلم لیگ نون جاتی ہے تو عدالت تو بڑا واضح طریقے سے کہہ دے گی کہ کس منہ سے آپ یہاں آئے ہیں، جائیں اور اپنا کام کریں، جائیں اور وہاں پر عدم اعتماد میں اپنا جو نمبر ہے وہ پورے کریں۔ اعتماد کا ووٹ بھی تو آپ نے لینا تھا نا، نہیں ہوا اعتماد کا ووٹ، عدم اعتماد آ گئی نا، عدم اعتماد بھی تو آپ نے دی ہے، تو اب آپ عدم اعتماد پہلے کریں نا اپنی، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم نے عمران خان کو یہ کہا کہ آپ 3 دن پورے ہو گئے ہیں، اور 19 دسمبر کو یہ جو کہا گیا تھا اجلاس بلانے کا، 19 دسمبر کے بعد آج 22 دسمبر ہے، اور 22 دسمبر 3 دن پورے ہو گئے ہیں، 3 دن کے بعد کارروائی شروع ہو جانی ہے۔ اس وجہ سے آپ ٹائم نہ لگائیں بلکہ عدم اعتماد کے لیے کارروائی شروع کرنے کے لیے اجلاس بلائیں تاکہ یہ معاملہ آگے چل پڑے اور اس میں کوئی بھی عدالت انٹرفیئر نہ کر سکے۔ تو اس پر چونکہ ابھی یہ چیزیں تھیں ایف اینڈ بٹ میں
کہ آیا ابھی اجلاس بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے، تو وکلا کی جانب سے جب عمران خان کو مکمل اعتماد دیا گیا کہ پی ڈی ایم کے پاس یا مسلم لیگ نون کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو، اور الٹیمیٹلی آپ کو عدم اعتماد پر کارروائی شروع کرنی ہوگی تاکہ عدم اعتماد فارغ ہو، عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ وائنڈ اپ ہو اور پھر اسمبلی تحلیل کی طرف جائے، تو اس وجہ سے آپ عدم اعتماد کی جو کارروائی ہے اس کو شروع کر دیں۔ اس پر عمران خان کی جانب سے اور عمران خان کے حکم پر اور کہنے پر ان کی جماعت کے جو ہیں اپوزیشن اسپیکر ہیں، انہوں نے کل 23 دسمبر کو 2 روز کے وقفے کے بعد کل 2 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سبطان خان کی زیر صدارت ہوگا۔ 23 دسمبر کو 2 بجے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن کی جمع کروائی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی کا مکمل آغاز ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کا پورا جو ایک منصوبہ تھا وہ دھڑام سے نیچے جا گرے گا، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی قانونی حیثیت نہیں رہے گی۔ پہلے بھی ان کی جانب سے میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک سینئر قانون دان ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رانا ثناء اللہ، بلیغ الرحمان، عطا طارق بالکل ہی نالائق ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ یہ اکٹھا نہیں آ سکتا۔ یہ کیا انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ 10 منٹ پہلے اعتماد کے ووٹ کا کہا جا رہا ہے، 19 دسمبر کو 9:45 پر شام کو رات کو کہا گیا کہ جی اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور 9:52 کو اسی ٹائم رات کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اتنے نالائق ہیں، انہوں نے LLB میں کوئی 2 لفظ بھی نہیں پڑھے، کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا جو بونگی ماری جا رہی ہے، آئینی اور قانونی بونگی اور بلنڈر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اسپیکر نے کل اجلاس بلا کے، اور اجلاس باقاعدہ کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی کارروائی شروع کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل سے بچیں تو پھر ان کو 186 بندہ پورا کرنا ہوگا۔ 186 بندہ جب پورا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ان کو پھر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، چونکہ اگر یہ PTI کے کسی بندے کو توڑیں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ کاف لیگ کے لوگوں کو توڑیں گے، کیونکہ ایک دن پہلے پارلیمانی جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے جاری کر دیا، خط جاری، مراسلہ جاری کر دیا ہے کہ ہم عدم اعتماد میں پرویز الہی کے حق میں کھڑے ہوں گے، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد میں ہم اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد میں ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہوں گے۔ تو وہ جب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا، مراسلہ جاری ہو گیا، اس کے بعد اس میں صدر کی تو ویسے کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔